बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। एक तो जी बल्ले बल्ले अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हो गई है, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की, पाकिस्तान की फ़ौज की और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की भी। वो कैसे हुई है? वो ऐसे हुई है जनाब कि आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं वो इस वक्त दौरे पे हैं सऊदी अरेबिया के, और उनका बड़ा वहाँ पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। जो उनकी केमिस्ट्री है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, वो देखने वाली है। और जैसे उन्होंने वहाँ पर अनाउंस किया, उन्होंने कहा मैंने बड़ी ज़बरदस्त डील करवा दी पाकिस्तान की और इंडिया की आपस में, मैंने सीज़ फायर करवा दिया, आई होप कि ऐसे चलता रहे। फिर उन्होंने कहा जी कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है इंडिया की, पाकिस्तान की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और वो बड़ी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने कहा आउट रेट करते हैं। अब बात यह है, वो लोग जो कह रहे थे कि इनको तो कोई जानता नहीं है, इनकी तो कोई अहमियत नहीं है, इस पाकिस्तान की हुकूमत को कोई पहचानता ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है। तो भाई आप देख लें, जिन डोनाल्ड ट्रंप साहब से आप उम्मीदें लगाए बैठे थे, अगलों ने तो कह दिया ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। प्लस कितना झूठ बोला गया शहजाद अकबर साहब की जानिब से, शंदाना गुलजार खान साहबा की जानिब से ख़ास तौर पर, कि वो जी इन्होंने कोई नाई पकड़ के दे दिया है दाइश का, वो तो अमेरिका को इन्होंने फ्रॉड लगाया है। अमरीकी सदर सऊदी अरब में खड़ा होकर खुद कह रहा है कि दाइश के लीडर्स को गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा तौर पर हमारा साथ पाकिस्तान ने दिया है और बड़ा हमने इकट्ठे काम किया और वो बड़ी पाकिस्तान की हुकूमत की और पाकिस्तान के लीडर्स की तारीफ़ कर रहा है। तो अब भाई जो दोस्त इस उम्मीद और आस में बैठे हुए थे कि लो भाई साढ़ा तो काम बिल्कुल है, ट्रंप साहब आना है तो बेहतरीन, मैं कहता हूँ जिन्होंने दाव लगाया है इमरान खान साहब को और जिन्होंने दाव लगाया पूरी पीटीआई को, खास तौर पे जो यूएसए वाला चैप्टर है, उन्हें तो डूब मरना चाहिए। वो इतना झूठ बोलते रहे हो। जब एक इम्तहान और जब ये इंतखाबात हो रहे थे, अमरीकी सदारती इंतखाबात हो रहे, तो कहा बस जी ये ट्रंप साहब आए, देखो तुसी क्या बने। फिर एक वो जो कुछ भगोड़े जो यहाँ से भाग गए हैं, ये 25 दिसंबर को कॉल आई, देखें क्या हो गया। उधर पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह बोलबाला हो रहा है। पाकिस्तान की लीडरशिप को, पाकिस्तान की हुकूमत को आप जितना मर्जी उसे गालियाँ दें, भाई वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ही हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं पाकिस्तान के जिनको बड़ी एक्नॉलेजमेंट मिली है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है जी कि अमेरिका ने भी कहा है जी, ये सब अपनी जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान ने जितनी आंखें निकाली हैं पूरे भारत को, तुर्किया के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान साहब, उन्होंने कहा मैंने अपने भाई शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और मैंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं यार मुश्किल वक्त में। आप ये अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान पे अल्लाह ने कितना करम और फजल किया है। आज सीना ठोक कर बाहर निकलें और अल्लाह का शुक्र अदा करें हर लम्हा कि पाकिस्तान की, ना सिर्फ पाकिस्तान की जो दिफाई ताकत है वो इस्टेब्लिश हुई है, बल्कि जो डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर भी पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह हुई है। और अब दुनिया को पता लग गया है कि भाई ये जो कुव्वत है पाकिस्तान की, ये अब आप ये नहीं कह सकते कि भारत बहुत बड़ा मुल्क है और वो उनके पास कैपेबिलिटी बहुत है। नो, पाकिस्तान ने उड़ा के रख दिया है। और कल जो नरेंद्र मोदी गए उधर उधमपुर और इनकी पीआर टीम तस्वीरें खिंचवा रही कि देखे देखे ये वो S-400 तो है, मैं ही पाकिस्तान कह रहा था हमने गिरा दिया। तो वो एक बड़े ज़बरदस्त एक मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि यार ये इतने पागल हैं, नरेंद्र मोदी को दुश्मन की ज़रूरत नहीं है अगर इनकी पीआर टीम मौजूद है। भाई ये जो पीछे उनके फोटोशॉप करके या जिस तरह भी ये खड़ा किया हुआ है, जिसके आगे वो खड़े हुए हैं, ये कि ये बैटरीज S-400 मौजूद हैं, इस तरह का तो ये नज़र ही नहीं आता। इसका तो एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल पिक्चर। तो अपनी तरफ से भारतीयों ने बड़ी कोशिश की है कि लेपा पोती कर लें। उधर कांग्रेस बुला रही है कि भैया इधर आओ, जवाब दो आके पार्लियामेंट के अंदर। और मोदी साहब की तस्वीरें लगा रहे हैं, खाली अचकन नज़र आ रही है, सर गायब है कि नरेंद्र मोदी कहाँ है, गायब। क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो जवाल है, मैं समझता हूँ सियासी तौर पर वो शुरू हो चुका है कि ये पंगा लिया, पंगा बहुत बड़ा पड़ गया पाकिस्तान से और मार भी पड़ गई है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये, मैं आपके सामने बहुत जल्द जो पहले दिन से लेकर जो 10 तारीख तक पाकिस्तान के अहम फैसले हुए, किस किस स्टेज पे हुए, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा, जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में किस जगह पर क्या फ़ैसला लिया गया, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमने अल्लाह के फजल और करम से, हमारी फ़ज़ाइया ने, हमारी फ़ौज ने कितनी चपत लगाई है और कितना मारा है भारत को। अब इमरान खान साहब का कल जी एक्स पर बयान आया, बड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने एक लंबा चौड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छी बात है, बड़ा ये मौजूद है, बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान का बड़ा अच्छा जवाब दिया है, मोदी पाकिस्तान से नफ़रत करता है,
اور عمران خان صاحب نے کہا پاک بھارت حالیہ کشیدگی نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ پاکستانی ایک بہادر اور خود مختار قوم ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ فوج میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے. جس طرح ہمارے نوجوانوں نے فضائی اور زمینی سطحوں پہ مودی کو شکست دی، ویسے ہی پاکستانی عوام خصوصاً سوشل میڈیا نے مودی اور RSS کے بیانیوں کو دنیا بھر میں شکست دی. اچھا، میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جو ان کی ہمشیرہ ہیں محترمہ علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے اپنے کلپس بھی خان صاحب کو دکھائے ہیں کہ جی بھائی جان میں پچھلے 4 دن یہ میں نے پھول بکھیرے ہیں. میں نے کہا یہ تو مودی کی اور نواز شریف نے یہ داؤ لگایا ہوا ہے، یہ فراڈ لگایا، 2 دن میں یہ فرماتی نہیں ہوں، اور پھر میں نے اگلے دن آ کے یو ٹرن لیا اور میں نے کہا ہاں بڑا کمال کیا ہے. کیا عمران خان صاحب کو یہ بتایا؟ یقینی طور پر نہیں بتایا ہوگا، سچ پورا نہیں بتایا عمران خان صاحب کو. اگر بتا دیتے تو پھر حالات فرق ہو جاتے، پھر پتہ لگتا کہ جو PTI کا سوشل میڈیا ہے جو بہت انفلوئنسڈ ہے ان تمام چیزوں سے جو محترمہ علیمہ خان صاحبہ جو کہ ہمشیرہ عمران خان صاحب کی، ان کی باتوں سے وہ بڑا انفلوئنس لیتے ہیں، بڑا انفلوئنس ڈرا کرتا ہے پاکستان کا سوشل میڈیا. تو یہ فراڈ اب لگا رہے ہیں، یہ آپ عمران ریاض خان کو دیکھ لیں اور ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھ لیں، آفتاب اقبال صاحب کو دیکھ لیں، ایسے تمام لوگ جن کے کلپس اور جن کی ٹویٹس یا جن کے موقف وہ انڈین چینلز چلاتے رہے. ذرا یہ بھی بتائیں نا کیوں ان کے کانٹینٹ بین نہیں ہوئے انڈیا کے اندر؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ سمپل سی بات ہے، اس لیے کیونکہ یہ انڈیا کی طرف سے کھیل رہے تھے، یہ انڈیا کو فائدہ دے رہے تھے. جو لوگ اس سارے بحران میں چپ رہے، ایک وہ ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا اور ہونا چاہیے پاکستانی عوام کے، چاہے وہ دنیا کے پاکستان کے کسی فیلڈ سے ان کا تعلق ہو، میں نام نہیں لینا چاہوں گا. جو جرنلسٹ پاکستان کے موقف کی بجائے پاکستان کی فوج کے ریاستی اداروں کے خلاف باتیں کرتے رہے، میں ان کو بھی بالکل میں چاہوں گا کہ بالکل ان کے اوپر بات نہ کی جائے اور نہ ہی ان کو ان کی کوئی اہمیت ہونی چاہیے. اس لیے کیونکہ وہ نہ صرف انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور انہوں نے جب موقع تھا تو انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے اس ملک کے ساتھ. جہاں ان کو بولنا چاہیے تھا وہاں وہ نہیں بولے، اور اگر بولے تو پھر مودی کی زبان بولے، بھارت کی زبان بولے. اور ان لوگوں کو اپنی تمام تر چیزوں کا جواب دہ ہونا چاہیے. یہ دنیا بھر میں پاکستان کی جب اب دیکھیے، اب جو اس وقت امریکہ کے صدر ہیں وہ اپنا سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے کچھ دیر پہلے قطر پہنچ گئے ہیں. اب وہ بڑے بڑے فیصلے لے رہے ہیں، وہ شام کے اوپر سے پابندیاں اٹھا رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں میں ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں. کتنی کوشش بھارت نے کی ہے پاکستان کو خوار کرنے کی. اللہ کے کرم اور فضل سے پاکستان کو جو اگلا اس بیل آؤٹ پیکج کے تحت جو IMF کا پاکستان کے اندر اکنامک ریکوری کے پاکستان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اوور آل کہ پاکستان کی معاشی طرح سے بہت بہتر ہے. شہباز شریف کی تعریف بطور وزیر اعظم انٹرنیشنل جریدے کر رہے ہیں، انٹرنیشنل جو اکانومسٹ ہیں وہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ اسیسمنٹ دے رہے ہیں کہ شہباز شریف ان کے جو الائنس ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ، ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، اس نے پاکستان کو بڑا فائدہ دیا ہے اور پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کچھ چند خواہشات ہیں کہ وہ نریندر مودی صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو ایک ہی جگہ پر بٹھائیں اور ایک ہی کمرے کے اندر ایک ہی میز پر بٹھائیں ڈنر کے اوپر اور ان سے بات چیت ہو. یہ دور کے ڈھول سوانے ایسا مجھے ہوتا ہوا اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ بھارت کا جو موقف ہے اور جو ان کی دماغی غلاظت ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، وہ نہیں تبدیل کر رہے اور نہ ہی وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. آج پاکستان کا موقف بڑا کلیئر ہے کہ آپ ابھی جارحیت کریں گے تو ہم اسے ایکٹ آف وار سمجھیں گے، لیکن وہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، ان کو بڑی شدید تکلیف ہوئی ہے نریندر مودی کو کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کشمیر کا ذکر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں کیوں کر دیا. یہ تو ہمارا موقف بڑا واضح ہے، جبکہ امریکی صدر کا اس کا ذکر کرنا کہ یہ، اور انہوں نے کوئی بھارت کے موقف کو درست نہیں کہا کہ جی فلان کراس بارڈر ٹیررزم، ایبسلیوٹلی نتھنگ، ذکر تک نہیں کیا. آپ یہ دیکھیے کہ الحمدللہ پاکستان کا موقف، پاکستان کا جو سٹانس ہے اس کو کسی نے نگیٹ نہیں کیا. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی، بہت زیادہ پاکستان نے اس سے بینیفٹ کیا ہے. جو اچھی چیزیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہوئی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگ، اب پروفیسر ہیں حسن عباس صاحب، انہوں نے کل شاہ زیب خان دادا صاحب کے پروگرام میں بات کی. انہوں نے کہا کہ مستند معلومات کے مطابق بھارت نے خود امریکہ سے درخواست کی کہ پاکستان سے ہمارا سیز فائر کروا دے. اسے اندازہ تھا کہ پاکستان کا جواب اتنا سخت ہو، اسے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کا جواب اتنا سخت ہوگا.
امریکی صدر میں نے جو ٹویٹ میں جو کشمیر کا ذکر کیا وہ پاکستان کی شرط تھی، ورنہ کشمیر کا ذکر نہ ہوتا۔ یہ دیکھیے یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی، الحمدللہ پاکستان کی قیادت کی۔ آج ایک جو چیز ہے نا، اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا کئی ایسے مکروہ لوگ ہیں، میں نے مکروہ لوگ ہی کہوں گا، جو آج بھی اس وقت میں ان فوج کی تعریف کرتے ہوئے ان کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، فوج کے سربراہ کی تعریف کرتے ہوئے انہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ جو دلیری، جو بہادری، جو بلیکوسٹی پاکستان کے فوجی جو لیڈر ہیں، فوج کے سربراہ، ان کی ہے، اس کو تکلیف کرتے ہوئے، اسے ایکسیپٹ کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کل میں ایک وہ آرگیومنٹ دیکھ رہا تھا، وہ صالح ظافر صاحب اور جو تھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان کے درمیان وہ کہتے ہیں ہم وہ فوج کا جو کھڑے ہوئے ہیں سپاہی، ہم ان کو، ارے بھائی فوج کے سپاہی تو بالکل فوج کے لیے، پاکستان کے لیے ہر وقت جان نثار کرنے کے لیے قربان ہے، پر فوج ایک پورا یونٹ ہے نا، ایک ہیرارکی آف کمانڈ ہے، ایک چین آف کمانڈ ہے۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ جنرل عاصم منیر کا نام لے رہے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ان کی تعریف نہیں کریں گے تو کچھ فرق پڑ جائے گا، نہیں فرق پڑے گا، لیکن آپ لوگ اپنے لیے مزید مسائل کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے پھر آپ ایسی ٹویٹس کریں، پھر آپ یہ اوپر سے ڈرامہ رچائیں کہ ہم نے تو بڑا ساتھ دیا ہے جی پاکستان کا، پاکستان کے سوشل میڈیا کا ہم نے بڑا ہراول دستہ تھے ہم۔ اچھا ذرا بتائیں نا کون سا ہراول دستہ تھا، ذرا وہ ٹریک ریکارڈ تو نہیں بولتا نا۔ اور خود عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کیا کہہ رہی تھیں، کیا فرما رہی تھی، تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک لیں گے اور آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے کوئی بڑا نیک کام کر لیا، بڑا تیر چلا لیا، لہٰذا لوگوں کو نا پاگل نہ بنائیں۔ یہ جناب اس وقت کا ولاگ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے دورہ کیا ہے پسرور کا، وہاں پر فوجی جوانوں سے ملاقات کی ہے، بڑا زبردست حوصلے میں ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی، اور ایک دفعہ پھر لتر پھیرنے کے لیے تیار ہے نریندر مودی کو اور نریندر مودی کے بھارت کو، اگر پاکستان کے خلاف کوئی اگریشن ہوا۔ انشاءاللہ چند گھنٹوں میں اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے جی۔ خدا حافظ۔